گرامی قدر 15 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے دیکھا یہ بچہ ہے اور صاحب کمال بچہ ہے، جب حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لے کے آئے، حضرت خواجہ صاحب نے ان کو بٹھایا 15 سال، اور پھر ادب جو ہے بندے کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے، علم بھی اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتا۔ ادب کیا، بابا جی کو کہا تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھی، اور آپ نے ایک انگوروں کا گچھا توڑا، کھجوروں کا جناب انگوروں کا گچھا توڑ کر صاف کر کے بابا جی کے سامنے رکھا۔ آپ نے انگور تناول فرمائے اور اپنے تھیلے سے زنبیل سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو اپنے منہ میں چبایا، اور اپنے منہ سے چبا کر فرمایا معین الدین منہ کھولو، ہے معین الدین منہ کھولو۔ جب خواجہ صاحب نے منہ کھولا، آپ کے منہ میں وہ چبایا ہوا روٹی کا سوکھا ٹکڑا وہ جب آپ کے منہ میں رکھا، راوی لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، ایک جنابی علی وہ لکھتے ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں جیسے جیسے وہ روٹی نیچے جاتی گئی پردے سارے کھلتے گئے، وہ حجابات کھلتے گئے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، دنیا کی محبت زائل ہو گئی۔ اب میں برسبیل تذکرہ یہ بات یہاں آ گئی، اللہ کے ولی کیسے رنگ دیتے ہیں، اللہ کے ولی کیسے دل صاف کرتے ہیں، اللہ کے ولی کیسے مقام عطا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کا عرس پاک 28 تاریخ کو آ رہا ہے، تو میں ان کی بات یہ چونکہ ملتا جلتا ہے تو میں گوش گزار کر دوں، چونکہ یہ اگلے سے اس اتوار سے اگلے اتوار کو انشاءاللہ یہاں سے بس جائے گی اور فری جائے گی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے پہلے سن لیں کہ یہ کیسے مناسبت ہے اللہ کے ولیوں کی۔ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے آپ فرماتے ہیں، ابراہیم قندوزی نے جب ٹکڑا دیا کھاتے گئے پردے کھلتے گئے، اسی طرح حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر خانے حضرت جنابی علی شرکپور شریف اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں گئے۔ بابا جی ہر سال اپنے پیر صاحب کا عرس کروا کرتے تھے، خواجہ امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ علیہ کا، اور عرس پاک کی تقریب کا آغاز ہونا تھا۔ حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ چلے گئے، بابا جی حضور کوئی کام ہو، فرمایا شاہ جی یا چول نے ذرا کھو تو دھو کے لے آؤ، یہ چاول ہیں ذرا کھو سے ذرا دھو کے لے کے آئیں۔ حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ وہ چاول اٹھائے اور جب کنویں پہ گئے، پن چکی چل رہی ہے، ادھر چول دھو رہے ہیں، چول دھوئی جا رہے ہیں، دھوئی جا رہے ہیں، پیغام بھیجا شاہ جی نو آکھو شاہ جی آوی جاؤ آوی جاؤ۔ جب شاہ جی آئے کہا شاہ جی خیر تا ہے میں دیر کیوں کر چھڑیے، حضور میں چنگی طرح توندا پیاسا۔ حضرت میاں جناب میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا شاہ جی تسی ادھر چول توندے سو پے اسی اندروں توندے سا پے۔ تو یہ کمال کی بات ہے، فرمایا کہ حضرت خواجہ صاحب نے جب وہ ٹکڑا کھایا تو کہا دنیا سے بے رغبتی ہو گئی، دنیا سے دلوں چاک ہو گیا، میں نے پن چکی بیچ دی، میں نے باغ بھی بیچ دیا، وہ سارے پیسے فقیروں یتیموں میں خرچ کر دیے۔ اب سمرقند میں بخارا میں آپ نے تحصیل علم حاصل کرتے رہے، اور میں نے پڑھا ہے 3 سال تک مدینہ شریف میں درس حدیث دینے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، نریاں کمالیاں ہی نہیں جی، نریاں جناب علی وہ جنابی علی پان کھا کے تے تمہال پون والی چشتی نہیں بنتا۔ حضرت خواجہ صاحب نے درس حدیث دیا مدینہ شریف کی سرزمین پہ، اور لوگوں کو بتایا پیر جاہل نہیں ہوتا، پیر عالم ہوتا ہے، پھر جا کے اللہ اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ظاہری علم حاصل کرنا پیر کے لیے بڑا اشد ضروری ہے، ضروریات دین کا کم از کم تو اسے پتا ہو۔ لیکن گرامی قدر احباب حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب تحصیل علم حاصل کر لیا، چاہے کوئی مادرزاد ولی ہو پھر بھی اسے پیر کامل کی ضرورت ہے، پیر کی ضرورت ہے۔ اگر پیر کامل کی ضرورت نہ ہو
تو پھر غوث الورا کبھی بھی مرید نہ ہوتے، غوث پاک پیروں کے پیر ہو کے بھی کسی کے مرید نہ ہوتے۔ آپ نے بھی مریدی کا شرف حاصل کیا۔ خواجہ صاحب نیشا پور کے علاقے میں، جس علاقے میں ایک خانقاہ تھی، ایک علاقہ تھا ہرون کے نام سے، بعد میں ہارون، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، ان کے دستے حق پہ آپ نے بیعت کر لی۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، آج تو سال بعد پیر صاحب کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، اور آیا تو پیر صاحب کی زیارت کے لیے جائیں۔ آپ نے 20 سال پیر صاحب کا بستر اپنے سر پہ اٹھا کے خدمت کی ہے۔ 20 سال خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا بستر اٹھا کے خدمت کی، اور جب 20 سال مکمل ہو گئے فرمایا چل معین الدین حج کو چلتے ہیں۔ معین الدین بستر اٹھایا، حرمین طیبین میں جب خانہ کعبہ آ گیا، مناسک حج ادا کیے، خواجہ صاحب کو مزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کے خواجہ عثمان ہارونی نے عرض کی، یا اللہ میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ ہاتف سے آواز آئی، عثمان ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ کہا یہ قبولیت ہو گئی، اب معین الدین چل دربار رسالت میں، چل تیرے نانے کے پاس چلتے ہیں، چل حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے سیر الاقطاب، اور صاحب سیر الاقطاب لکھتے ہیں جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں پیر صاحب نے پیش کیا تو آپ نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو گنبد خضرا سے آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب الاقطاب۔ اللہ اکبر یا رسول تو یہ قطب الاقطاب کا لفظ بھی شیخ القطب، اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ دریاؤں اور سمندروں کے قطبوں کے سردار ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ جب پیر صاحب نے فرمایا کہ بس اب کام پورا ہو گیا، اور دوسری روایت میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے جو مسجد نبوی شریف کے خدام تھے، سرکار کے گنبد خضرا سے آواز آئی، خدام کو کہا گیا، خادمین سے کہا گیا کہ معین الدین کو بلاؤ، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیر صاحب کی اجازت سے معتکف ہو گئے تھے مسجد نبی شریف میں، بیٹھ گئے، کئی دن بیٹھے رہے، تو آواز آئی، خادم نے کہا معین الدین کس کا نام ہے؟ حضور بلا رہے ہیں۔ بڑے ہی معین الدین کھڑے ہو گئے، ایک نہیں بڑے ہی معین الدین کے نام کے لوگ تھے، سارے ہی کھڑے ہو گئے، حضور یہاں تو بڑے ہی معین الدین ہیں، تو سرکار نے فرمایا معین الدین چشتی کو بلاؤ، خالی معین الدین نہیں، جو چشتی ہے اس کو بلاؤ۔ تو جب خواجہ معین الدین چشتی سرکار کے روضہ انور پہ آ کے درود و سلام پڑھنا شروع کیا، آواز آئی، معین الدین اندر آ جا، معین الدین اندر آ جا۔ جب معین الدین اندر گئے، جناب علی بالمشافہ ملاقات ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا معین الدین یہ انار لے لو۔ جب انار پیش کیا گیا، معین الدین یہ انار کو دیکھو۔ جب انار کو دیکھا، معین الدین کہتے ہیں شرق و غرب، شمال جنوب، ساری چیزیں میرے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ضرورت ہے اجمیر میں، تیری ضرورت ہے اجمیر میں، جہاں بڑے وہاں پہ کفر اور شرک کی گٹا ٹوپ آندیاں چل رہی ہیں، معین الدین جا نہ جا کے میرے رب کی توحید کا اعلان کر، وہاں پہ بتوں کو میرا محب بنا دے، میرا غلام بنا دے۔ اور خواجہ صاحب کہتے ہیں مجھے انار میں اجمیر کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی، انار میں اجمیر کی چوٹیاں، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسی لیے عطا رسول کہا جاتا ہے، اسی لیے عطا رسول۔ اور پھر غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے بتا دوں؟ بولے تو صحیح، سبحان اللہ کو آج عرس ہے، اگرچہ آج عرس ہے 6 رجب المرجب اجمیر کی سرزمین پہ، لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب اپنا عرس یہاں سے بھی سماعت فرما رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے بھئی۔ اس وجہ سے
خواجہ صاحب کی بڑی شان ہے، دیکھو تو صحیح ہو ساڑھے ہی لاہور آئے سن جی، یہ کمال کی بات ہے۔ وہ خواجہ صاحب کا اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنا درجہ ہے، لیکن فیض داتا علی اجمیری سے لے کے گئے ہیں۔ داتا علی اجمیری نے فیض عطا کیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عطائے رسول ہیں۔ اور غریب نواز ان کا لقب کیوں؟ کیونکہ یہ غریبوں کو بڑی مدد کیا کرتے تھے، غریب نواز تھے، غریب پرور تھے، بڑا امداد کیا کرتے تھے، تو مشہور ہو گیا غریب نواز۔ لیکن قربان جائیں، اس وجہ سے بھی غریب نواز، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے بھی غریب نواز ہیں کہ آپ نے جو اللہ کا ولی من جملہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ امت کے خیر خواہ ہی ہوتے ہیں، وہ بھلائی کرتے ہیں امت کا، کبھی برا نہیں کرتے۔ اللہ کا ولی ہو اور کسی کا برا چاہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ عثمان، اب غریب نواز کی ڈیفینیشن بیان کر کے اجازت، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیر کامل حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک دن جوش میں آ کے دریائے رحمت جوش میں آیا اور کہا معین الدین، مغرب اور عصر کے درمیانی ایسا وقت ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی مجھے دیکھ لے بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے، وہ ولولے والا وقت ہوتا ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر تو نے کسی کو بتایا تو تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ خواجہ صاحب کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو بتایا تو پھر تیرے لیے دوزخ پکی ہے۔ آپ نے فرمایا پیر صاحب کوئی بات نہیں، لیکن صبح کا ٹائم ہوا، آپ نے اعلان کر دیا، ڈھول بجا دیا، جو بندہ ملے اس کو کوئی یار ایس ٹائم آ جائیں پیر صاحب نو بیکھ لے، سدھا جنت چی ٹر جائے گا۔ اب جناب وہ وقت آیا، جب وہ وقت آیا جب خواجہ عثمان ہرونی اپنا کمال اور اللہ کے قرب خاص میں تھے اور بڑا جم غفیر لگ گیا۔ جب سب نے دیکھ لیا، خواجہ صاحب خواجہ عثمان ہرونی کو بڑا غصہ آیا، فرمایا معین الدین تجھے اس انجام کا پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور کیا ہے؟ یہ سارے جنت میں چلے جائیں، میں ایک دوزخ میں بھی چلا جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ آپ نے سینے سے لگا لیا اور کہا معین الدین یہ تیری محبت ہے، اور تو غریب نواز ہے، اور تو بڑا ہی غریب نواز ہے۔ اور غریب نواز اس وجہ سے بھی کتاب لکھنے والے کا نام ہے، وہ جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، وہ شرک بدعت کی مشینیں گرم کر دیتے ہیں اور بڑی چلاتے ہیں مشینیں، شرک شرک شرک۔ مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت ان کا، وہ لکھتا ہے جمال اولیاء، ایک ہی کتاب لکھی ہے اللہ کے ولیوں کی شان میں، جمال اولیاء، حوالہ نقل کر لیں، حوالہ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، جمال اولیاء کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ ایک گویہ، ایک قوالی کرنے والا یا گانے گانے والا خواجہ غریب نواز کے در انور پہ آ کے بیٹھ گیا، اس کی جوان بچیاں تھیں، اسباب کوئی نہیں تھے، رشتہ داروں نے منع کر دیا، لوگ تعاون نہیں کرتے تھے، ان کی شادی کرنی ہے، لیکن جناب اب تنگ آ کے خواجہ غریب نواز کے در انور پہ بیٹھ گیا، آپ کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کے صبح سے شروع ہوا، ایک ہی لفظ پڑھ رہا ہے، او غریبوں کی تو سنتا نہیں، نام کیوں رکھا ہے غریب نواز؟ غریبوں کی تو سنتا نہیں، نام کیوں رکھا ہے غریب نواز؟ مسلسل یہی پڑھی جا رہا ہے، اسی جنابی علی اسی مقام پہ حلقہ لگایا ہوا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ بابا نظام الدین اولیاء کون ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید کا نام ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، جن کو لقب ملا ہے کہ اللہ کا محبوب۔ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دور، لیکن یہ پڑھی جا رہا ہے کہ غریبوں کی تو سنتا نہیں، نام رکھا غریب نواز، غریبوں کی تو سنتا نہیں۔ لیکن اچانک جمال اولیاء والے لکھتے ہیں، اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے، بڑے خوبصورت حسن و جمال کے پیکر، انہوں نے آ کے
اس گویے سے سلام لیا، اس کو کچھ عطا کیا، وہ چپ کر گیا، اب بول نہیں رہا، چپ کر گیا، بول نہیں رہا۔ حضرت جنابی علی خواجہ نظام الدین اٹھے، خرامہ خرامہ اٹھے، دوڑ کے آ کے اس گویے کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ مریدوں نے کہا حضور خیر تا ہے، گانے گان والا بندہ تسی وہ ہاتھ چوم دے جے پہ، خیر تا ہے وے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آیا، مجھے نظر آ گیا ہے، تمہیں نظر نہیں آیا۔ یہ بندہ بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ غریبوں کی تو سنتا نہیں، نام رکھا ہے کیوں غریب نواز۔ اچانک میں نے دیکھا حجرے سے خواجہ معین الدین چشتی نکلے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں کچھ پکڑا تھا، اس کو عطا کر دیا۔ میں نے کہا کہ جن ہاتھوں کو میرے معین الدین کا ہاتھ لگا ہے وہ بوسہ جناب علی دینے کے قابل ہے، اس لیے میں اس کے ہاتھ چوم رہا ہوں۔ خواجہ صاحب کے ہاتھ چومنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن اس کے ہاتھوں سے خواجہ صاحب کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ جی یہ وہ لکھتے ہیں جو کہتے ہیں مر گئے، وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، لیکن گرامی قدر بات ختم کروں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام و مرتبہ بے شمار کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں، لیکن گرامی قدر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے یہ یاد رکھ لے، یہ کوئی کہے لو جی یہ واقعہ یہ قصہ یہ کی مطلب سمجھ نہیں آتی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ یتقرب الیہ بالنوافل، بندہ کثرت نوافل، فرائض تو بعد کی بات ہے، کثرت نوافل کر کر کے، اتنے نفل پڑھ پڑھ کے، یتقرب الیہ بالنوافل، اللہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جن پاؤں سے چلتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حالانکہ اللہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، پاؤں بننے سے جو ہے وہ پاک ہے، لیکن معنی شارحین کہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت آ جاتی ہے۔ ذات اللہ کے ولی کی ہوتے ہیں، جسم تو اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، لیکن چلتا ہے تو اللہ کی قدرت کاملہ شامل حال ہو جاتی ہے، وہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب بغداد شریف کی سرزمین پہ تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ 7 بندے ملے جو آتش پرست تھے، مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرنے والے، اور پھر 6 مہینے کچھ نہیں کھاتے تھے، ایک لقمہ روٹی کا۔ 6 مہینے بعد بڑے معروف ہو گئے، لوگ ان کی طرف جانا شروع ہو گئے کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے ہی پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مجوسی سے آگ پرست تھے، لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا تو پھر جمال تھا، پھر کمال تھا، پھر جلال تھا کہ وہ تھر تھرانے لگے، ان کے چہرے متغیر ہو گئے، وہ کانپ گئے، اور ساتوں کے ساتوں کام کے خواجہ صاحب کے قدموں میں آپ گر پڑے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا شرم نہیں جی ہوتی، آگ کو پوجتے ہو، آگ کی عبادت کرتے ہو، اس اللہ کی کیوں نہیں عبادت کرتے تم لوگ؟ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہم آگ کی اس لیے پرستش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ آگ ہمیں نہ جلائے، یہ آگ ہمارا حیا کر لے قیامت والے دن ہمیں نہ جلائے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ تم اس کی پرستش کرو بھی پھر بھی تمہیں جلائے گی، پھر بھی تمہیں جلائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ نہیں جلا سکتی، اللہ پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر آگ میں چھلانگ لگا کے دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں آپ کا اللہ سچا ہے یا پھر یہ آگ سچی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری تو دور دی گل ہے، میری جتی تے سٹ کے دیکھو جی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے نالین لے جاؤ، میرا جوتا لے جاؤ، آگ میں پھینکو، اگر جوتا بھی جل گیا تو سمجھو میں جھوٹا تم سچے۔ وجہ کیا ہے کہ گفتگو مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گفتائیں اللہ بودی
گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ فرمایا کہ ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، ان کا بولنا ہے اللہ کا بولنا ہے، اگرچہ حلق جو ہے وہ بندے کا ہی ہے، لیکن وہ جب کہہ دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی جو ہے وہ طاقت بن جاتا ہے، اللہ ان کو کمال عطا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے جب اپنی جنابری جوتی رکھی آگ میں، اور آپ نے آگ کو فرمایا ذرا خیال کری، یہ عام بندے کی جوتی نہیں، یہ اللہ کے ولی کی جوتی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب جوتا نکالا تو اس کو وہ گرم بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ویسے کے ویسے آ گئی، تو ہاتف سے آواز آئی، ہاتف سے آواز آئی، او مجوسیو، او آگ پرستو، خیال کرو، جب ہم جوتے کا اتنا خیال کرتے ہیں اپنے بندوں کا کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئے، یعنی آپ کے دستے آگ پر بیعت کی، کلمہ پڑا آپ کے ہاتھ پر، ایمان لے کے آ گئے، اور پھر ساری زندگی آپ کے خادم بن کے گزار دی۔ تو یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گرامی قدر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیض ملا ہے داتا صاحب کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ خواجہ صاحب چونکہ آپ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی اور کمال اور مرتبے والے ہیں، اگر ہند سے آنے والے اور اگر اپنا خراسان سے آنے والے، سیستان اور سجستان سے آنے والے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اتنا سفر کر کے آ کے فیض حاصل کر سکتے ہیں، تو خواجہ صاحب بتاتے ہیں تم بھی حاصل کر سکتے ہو، نیت خالص کر لو، داتا صاحب کا دریا بہہ رہا ہے، داتا صاحب کا فیضان جاری ہے، لیکن لنگر کھانے کی نیت سے نہ جایا کرو، فیض کی نیت سے جایا کرو۔ خدا کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں ٹائم نہیں، ورنہ میں بڑی مثالیں دوں۔ داتا صاحب آج بھی کرم فرماتے ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہو تو اللہ رب العزت جل شانہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے، اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا